کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد سیاسی محاذ پر کچھ نیا ہوگا۔ کیا عید کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام یوں ہی برقرار رہے گا یا پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ امید ہے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، نہیں ہے تو احتجاج کریں گے، لیکن آج ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے ججز کمیٹی کی، ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی کی، اور اس میں ہم نے ایک بہت اہم نقطہ، میں نے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے، محسن عزیز صاحب جو اس کمیٹی میں ہمارے پی ٹی آئی کی طرف سے ممبر ہیں، ہم لوگوں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس کا حق سپریم کورٹ میں دیا جائے۔ پنجاب کی 6 سیٹیں ہوتی ہیں، ان کی پوری ہیں، ٹریڈیشن ہے، سندھ کی 4 ہوتی ہیں پوری ہیں، بلوچستان کی 2 ہوتی ہیں پوری ہیں، خیبر پختونخوا کی 3 ہوتی ہیں، اس کی 3 پوری نہیں ہے، اس کو 2 پہ رکھا گیا ہے اور سندھ کو ایکسٹرا ایک دی جا رہی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک مضبوط فیڈریٹنگ یونٹ نہیں ہے؟ اس کو اس کے حصے کا سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو آج اس پہ ہم نے بڑی بات کی ہے اور اس پہ اسپیشل میٹنگ ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی اور ججز کی اسپیشل میٹنگ بلوائی ہے جو اس نقطے پہ بات کرے گی کہ خیبر پختونخوا کو اس کے حصے کا سپریم کورٹ کا ایک جج کی ایلیویشن کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھیں، عید کے بعد تو ظاہر ہے کہ دھرنے ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ تنخواہ دار جو وہ ہمارا پاکستانی ہے وہ بھی بیچارہ، اس کا بھی معاشی قتل ہو چکا ہے، اس پر بھی جو ہے بوجھ جتنے ڈالے گئے ہیں، جتنا جو ہے ایک محنت کش پر ڈالا گیا ہے، جتنا ہمارا جو ہے غریب عوام پر وہ سارے ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، وہ ان کی استطاعت میں ہی نہیں ہے، تو اس لیے جینا ہی دو بھر کر دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے نکلیں گے۔ آپ دیکھیں کل بھی یہاں کتنا زیادہ سارا جو ہے لوگ احتجاج کناں تھے، تو کسی طبقے کو بھی دیکھ لیں، کسی طبقے کو بھی کوئی مراعات نہیں ملی ہیں اس بجٹ سے، اور بجٹ سوائے اس کے کہ عوام کے قتل کے مترادف ہے، اور اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے ایلائز کو بھی نہیں ان سے مشاورت کی ہے۔ پیپلز پارٹی آپ دیکھیں پنجاب میں انہوں نے بائیکاٹ کیا، یہاں بھی تقریباً بائیکاٹ کیا، وہ تو ڈپٹی وزیر اعظم نے جا کر تو سمبولکلی 3 لوگوں نے شراکت کی پیپلز پارٹی کی۔ اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دیتی ہے تو یہ حکومت گر جائے گی، آپ دیکھیں۔ میرے خیال میں معاشی استحکام تو بالکل کوئی خواب نہ دیکھیں کہ آئے گا ملک میں، کیونکہ بجٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں کہ کتنے ٹیکسز انہوں نے بڑھا دیے، کتنے تنخواہ سرکاری تنخواہوں میں تو اضافہ کر دیا، لیکن دوسری طرف مہنگائی میں جو اضافہ ہو گیا تو وہ مہنگائی میں جو اضافہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اور پھر غریب لوگ جو جس کے سرکاری نوکر نہیں ان کا وہ کیا کریں گے؟ اس کے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھا دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، لیکن میرے خیال میں یہ صرف الفاظ کے اس کے ہیر پیر سے کچھ نہیں بن۔ نہیں، وہ جیسا بھی ہے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ غریبوں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، جو شاید نہیں ہو رہی۔ کیونکہ تو بات ہی نہیں ہے نا، پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جو پرائرٹی ہے ہی نہیں کو معاشی استحکام کیا، یہاں تو ابھی ود ان پارلیمنٹ استحکام نہیں ہے، تو کہاں سے آنا ہے؟ جو ابھی ہوا ہے عید کے بعد وہی ہونا ہے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہماری تو پوری کوشش ہے، اور کسی بھی حکومت کی یہی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ اجلاس کے حوالے سے ہو کہ ہاؤس کیسے چلنا ہے چلائیں، ملک کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ملک کے مفاد میں جو اقدامات ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی جب یہ دھرنے کی سیاست آئی تھی تو کتنی ہماری انویسٹمنٹس تھی۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں سے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹس آئیں، باہر کے جو بیرونی جو ہمارے یہاں پہ وزٹس ہونے ہیں، اگر اسی طرح دھرنے لگا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر سے ملک کو ہاسٹیج کرنے کا ہے۔ تو ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کے مذاکرات کریں کہ ملک کو آگے بڑھنے دیں، ایسی ہاسٹیج حالات نہ بنائیں کہ باہر کے نہ لوگ انویسٹمنٹ لا سکیں، نہ ہمارے ترقی ہو سکے۔ دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ ابھی ہمارا ملک جو ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ دھرنے کیے جائیں، مظاہرے کیے جائیں، اور جس طرح سے ہم کہتے ہیں، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک میز پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور جو ہماری اپوزیشن جماعت ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ، میں یہ کہوں گی کہ جو ان کا نان سیریس رویہ ہے ان کو تھوڑا سا سیریس ہونا چاہیے، ملکی ایشوز کے
حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے 4 سال میں ان کی حکومت رہی اس میں ان کی زیرو کارکردگی تھی. اور آج اگر ہم سب کی وجہ سے جو کولیشن میں بھی ہے اور حکومت میں بھی ہے جو جماعت, اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ملک کو ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ممکن بنانا چاہیے. اپوزیشن کو بھی مل کے ملکی مسائل کا, اکانومی کا جو ہے وہ معیشت کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے حل نکالنا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ احتجاج کی طرف ہو جائے. اس ایوان میں موجود اپوزیشن رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے, سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پلان ہی نہیں, جبکہ حکومتی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنما مل بیٹھے تو مسائل کا حل نکلا سکتا ہے. کیمرہ مین سجاد مجید کے ساتھ شیراز احمد شیرازی, ایک نیوز, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد. کر دوں انٹیریئر منسٹر اس بیساکھیوں والی فارم 47 حکومت کا محسن نقوی ہے اور وزیر اعظم سو کالڈ شہباز شریف ہے. میں یہاں سے آپ میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے شہباز شریف کو اور محسن نقوی کو یہاں پہ ڈائریکٹ ایکیوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, آپ لوگ فیشسٹ ہو اور اس کا خمیازہ آپ کو ایک دن بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ کل سیز فائر کا میسج دے رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, انہی حالات میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. دیکھو ابھی بھی وہی یہ ہم کل نہیں کہہ رہے, یہ اسٹرانما خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ میرے ساتھ جو ہوا میں وہ عوام اور قوم اور ملک کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں. یہ ہم گزشتہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے سے کہتے چلے آ رہے ہیں. لیکن دیکھو دیر کین بی 2 things, کہ آپ چوری بھی چلائیں اور پھر آپ امن بھی لائیں, آپ ظلم بھی کریں اور پھر کہے کہ آپ پر فریاد بھی نہ کرو. ہم اور کیا کریں آج ایک کر کے سمجھ آ جائے. ایک آپ ایک منٹ یار ملک صاحب ان کو کرنا. کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. کیا وجہ ہے کہ رات کے اس پیر میں نہ آپ کے کوئی کارکن آئے ہیں, چونکہ آپ لوگوں نے کال دی ہوئی تھی اس سے پہلے, اس کے بعد سے یہ تواتر سے یہ کام شروع ہوا ہے. آگے سے تو ہٹیں کیمرے سے. آپ کو کہہ رہے کہ آپ کے کارکن باہر نکل نہیں, ہم لوگ لیڈرشپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں, میں بحیثیت سیکریٹری جنرل اور لیڈر آف دی اپوزیشن, ہمارے ورکر سارے موجود ہیں. ورکرز ہمارے ایک جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کو اریسٹ کر دیا گیا ہے, ان کو ابھی بازیابی کے لیے وکلاء چلے گئے ہیں. یہاں پہ نہیں پنجوتا صاحب ہیں, ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ میرے پیچھے ساتھی موجود ہیں, ہم لوگ موجود ہیں. اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کا شہر ہے, ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عدالت کے ذریعے ان کا ضرور ان کا مقابلہ بھی کریں گے, عدالت کے ذریعے ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی کریں گے اور انشاءاللہ ایک سیکنڈ تکا خان صاحب, یہاں پہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین سی ڈی اے کو, آئی جی اسلام آباد کو, سی ڈی اے کے انفورسمنٹ لوگوں کو آج یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرا استحقاق مجروح ہے اور آپ دیکھیں گے ان کو ہم لوگ پریولیجز کمیٹی میں بلائیں گے اور وہاں پہ جو پوچھ گچھ ہوگی وہ مسائل. دیکھو کیوں گرفتار کیا گیا, باقی قیادت کو نہیں کیا گیا. یہاں پر بات ہوئی اس سرتاج نامی شخص ہے کون, سر جو بھی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں سی ڈی اے میں یہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے, پی ٹی اے کے نام ہے, ہم نے پی ٹی آئی کا کہا ہے, پی ٹی آئی میں اوپر ہمارا سولر بھی پی ٹی آئی کے نام ہے. دوسری بات یہ آپ کو بتاؤں, دیکھو پارلیمان کے بعد, پارلیمان کی بلڈنگ کے بعد سب سے زیادہ حرمت ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل سیکریٹریٹ کو حاصل ہوتا ہے. انہوں نے آج وہ بھی کر دیا. تجاوزات گرا رہے ہیں یا بلڈنگ گرانے کے لیے کیا آپ سب لوگوں کا تجاوزات گرا رہے ہیں کہ بلڈنگ گرانے کے لیے؟ اب آپ کی اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, کیا آپ دفتر آ کے کھولیں گے کل یا کہ احترام کریں گے جو قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے, قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ. جس طرح بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے قانون کے عین مطابق ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اسمبلی میں جا کے ان کے ساتھ جو ہم لوگ کریں گے وہ بھی قانون ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں قانون ہے؟ قانون اس ملک میں وہ کیا چیز ہے, رات کے 12:15 بجے اسرائیل نما بلڈوزر سی ڈی اے آ کے ایک دفتر کو فتح کرنے کے لیے وہ آئی ہے اسلام آباد پولیس کے لیے. اور اسلام آباد پولیس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اتنی بڑی ڈفر پولیس میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ اقوام متحدہ کا وفد جو کہ یہاں پہ آیا تھا
इलेक्शन के लिए फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए उनकी मौजूदगी में आके उन्होंने यहाँ पे यलगार की और उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने अपनी आंखों देखा हाल खुद देखा है। थैंक यू। आप क्या समझते हैं कि ये उसी सिलसिले एक कड़ी, और दूसरा बताइएगा कि अगर आपका जिस बिल्डिंग में रिकॉर्ड है उस तक रसाई की कोशिश की जाती है तो उस पर आप देखें जी, पुलिस या ये लोग जो हैं या अंदर जाके रिकॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं, मोस्ट वेलकम। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मिलेगा? उनको यहाँ पे यही मिलेगा जी, हमारी मीटिंग इस वक्त हुई है, पाकिस्तान के बारे में की है बात, पाकिस्तान की पहले से बेहतरी के लिए बात की है, पाकिस्तान को मजबूत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बनाने की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने की बात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैसेज दिया है, 14 अगस्त मनाया है, 23 मार्च मनाई है, यही चीज़ें मिलेंगी ना। हम तो मुहिब वतन पार्टी हैं ना। हाँ, ये चीज़ बाकी सियासी पार्टियां या फिर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आप चले जाएं या मोहसिन नकवी के घर इधर चले जाएं, उनसे पूछें कि जनाब दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी उसकी मनी ट्रेल दें। वो वहाँ पे शायद उन्होंने वहाँ पे ऊंट या खच्चर बांधे होंगे जिसके ज़रिए पैसा उन्होंने दुबई लेके गए थे अपार्टमेंट्स लेने के लिए। ये सारे मुतालबात आप कर किस तरह हैं? अगर कह रहे हैं कानून कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं, फिर किस अदालतों से कर रहे हैं, अदालतों से कर रहे हैं। अदालत से और पूरे पाकिस्तान का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अपने आप को कहता है हुकूमत पाकिस्तान, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इस वक्त आप देखें कि क्या हो गया है। और इन हालात में ये भी आपको मैं बता दूं, सरमायाकारी की बात करें, सारी दुनिया देख रही है, अकल के अंधे हैं ये लोग, इनको नजर नहीं आ रहा ये कहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे आइन और कानून नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किधर होगी जब रात के आप इजराइल वाला ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान में। अब क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पीटीआई के पास मुतबादिल ऑफिस है। मैंने आपको कहा इंशाल्लाह कल हम इधर ही अपने बिल्डिंग इसी मस्जिद में लगाएंगे। हमारी पास अच्छी जगह मौजूद है, जगह में हर एक घर में मौजूद है, हर एक जगह में पीटीआई का दफ्तर है। बहुत शुक्रिया। मुझे दे दे। बहुत शुक्रिया।